نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ ایک سوال ہے کہ ہم علاج کے لیے کسی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ فوری طور پر مریض کا نام پوچھتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں۔ کیا ان سے علاج کروانا درست ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے عاملین موجود ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں۔ علاج کے حوالے سے ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ علاج کروانا سنت ہے، لیکن وہ علاج کہ جس علاج کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، ایسا علاج کروانا شریعت اس بارے میں ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عاملین حضرات یعنی روحانی علاج کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ علاج کی اس شعبے سے منسلک ہیں، ان میں سے کئی لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر علاج کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر علاج کروانا شرعی طور پہ جائز نہیں۔ علاج ضرور کروائیں، لیکن علاج اس شخص سے کروائیں کہ جو شخص قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو۔ چند ایک نشانیاں ہیں، علامات ہیں کہ جس سے انسان یہ پرکھ سکتا ہے کہ علاج کرنے والا جو شخص ہے وہ کہیں خلاف شرع کوئی کام تو نہیں کرتا۔ ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی ایسے شخص کے پاس علاج کے لیے آپ جائیں اور آپ اپنا مسئلہ اس کو بتائیں اور فوراً وہ آپ سے پوچھے کہ آپ اپنا نام بتائیں اور اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یا جادو کا سہارا لیتا ہے، اور اگر جادو کا سہارا نہیں لیتا تو پھر جنات کا سہارا لے کر علاج کرتا ہے، اور جنات میں سے زیادہ تر شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اس کو تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے شخص کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا درست نہیں۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ کوئی بھی شخص آپ سے آپ کے جسم کا اترا ہوا کپڑا مانگے، جس کپڑے کے ساتھ آپ کے پسینے کی بو شامل ہو جائے، اور وہ کپڑا مانگے کہ آپ اپنا پہنا ہوا کپڑا لائیں جو دھلا ہوا بھی نہ ہو اور پسینہ آپ کے جسم کا پسینہ اس کپڑے کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ تیسری بات کہ کوئی کالی چیز منگوائے، کالا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، بکرے کی کالی سری بھی ہو سکتی ہے، جاندار میں سے کالا مرغا، اور یہ ساری چیزیں یعنی کالی چیز منگوائے، کیونکہ کالی چیز جو ہے وہ شیاطین کا بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور شیاطین اس کے اوپر جو عمل کرتے ہیں جن چیزوں پر، وہ زیادہ تر کالی چیز کو ہی پسند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ چوتھی بات، جو شخص تعویذات کے ساتھ علاج کرتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کے استعمال سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو پہننے سے منع فرمایا، اور آپ کا واضح فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقصد کے لیے کوئی تعویذ پہنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ سے نکال کر پھر اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اصل پناہ تو اللہ کی پناہ ہے کہ شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حفاظت کے اندر لے لے۔ ساری طاقتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی پناہ سے نکال دیتا ہے، اب اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، دراصل وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔
تو جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہو کہ اللہ اس کو اپنی پناہ سے نکال دیتا ہے، تو لازمی بات ہے جب اللہ اپنی پناہ سے کسی کو نکال دے تو اس کے اوپر شیاطین کا ہی دسترس بڑھے گا۔ تو لہذا ایسا شخص کہ جو تعویذات کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص سے بھی علاج کروانا درست نہیں۔ ایسے عاملین اندھیرے کے اندر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر دھوپ کی روشنی نہ پہنچ رہی ہو۔ ویسے روشنی بلب لگا کر، لائٹ لگا کر تو روشنی ہوگی، لیکن دھوپ کی روشنی نہ ہو، اور ایسی جگہ کو وہ پسندیدہ ان کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں بیٹھنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ نے یہ عمل 5 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، 10 دن کرنا ہے، 20 دن کرنا ہے، یہاں تک کہ میرے مشاہدے میں آیا کہ 40 دن تک کے اعمال وہ بتاتے ہیں۔ لیکن ان 40 دنوں کے اندر جس چیز کی پابندی وہ لگاتے ہیں، وہ پابندی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان متعین دنوں کے اندر آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو پانی کو ہاتھ لگائے گا، اس نے طہارت کرنی ہے پانی کو ہاتھ لگائے گا، لیکن یہ عاملین جو ہیں یہ پابند کرتے ہیں کہ پانی کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جب وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو لا محالہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، طہارت بدن کی نہیں کرے گا، اور جب اس حالت کے اندر وہ 10 دن 20 دن یا جو بھی اس کی طرف سے متعین دن ہوں گے اتنے دن وہ رہے گا، تو وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں رہے گا۔ تو جب انسان ناپاکی کی حالت میں رہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ کرتا رہے تو شیاطین کا کنٹرول لا محالہ اس کے جسم پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض عاملین آگ جلا کر اس کے اوپر ہنڈیا رکھ کر پکواتے ہیں، مٹی کی ہنڈیا رکھ کر، اور مریضوں سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے پاؤں کے ناخن اور سر کے بال جو ہیں ان کے کچھ حصے کاٹ کر وہ دیں۔ اس ہنڈیا کے اندر مختلف قسم کی دالیں بھی رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ڈھکن کو آٹے کے ساتھ سیل بند کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ چولہے پر رکھ کر اس کو پکانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہنڈیا آپ نے قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پر رات کے اندھیرے میں جا کر دفن کر دینی ہے۔ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو شیاطین کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے ہیں۔ اب ناخن کاٹ کر یا جسم کے بال کاٹ کر اگر آپ اس میں دے دیں گے، وہ در حقیقت شخص جو ہے وہ شیاطین کی ڈیمانڈ کو، اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ اور جب آپ بال اور ناخن اور اس طرح کی چیزیں آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیں گے تو وہ چیزیں شیاطین کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور شیاطین اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ اس مریض کو ساری زندگی کے لیے اپنا محتاج بنا کے رکھتے ہیں، اپنے اس کا تعلق جس کے جسم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کے رکھتے ہیں۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس آپ علاج کی غرض سے جائیں اور وہ بنا پوچھے آپ کو آپ کے گھر کا نقشہ بھی بتانا شروع کر دے کہ آپ کے گھر کے اتنے کمرے ہیں، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، دروازوں کا رخ یہ ہے، وہاں یہ ہے، یہ سامان پڑا ہوا ہے، یا آپ کے ماضی کو بغیر آپ کے بتائے ہوئے آپ کے ماضی کو آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے کہ جی فلاں وقت میں آپ نے یوں کیا تھا، فلاں وقت میں آپ نے یوں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو وہاں موجود ہے وہ شیاطین کا سہارا لے رہا ہے، اس کے ساتھ شیاطین مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر رکھیے، یہ وہ ساری بنیادی چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ان عوامل کے تحت جو شخص بھی موجود ہے، چاہے اس نے ظاہری وضاحت ایک دیندار شخص کے مطابق حلیے کے مطابق ہی کیوں نہ بنا رکھی ہو، وہ کسی گھر کے اندر موجود ہو، کسی مسجد میں موجود ہو، یا کسی بھی جگہ پر موجود ہو، اگر وہ شخص یہ سارے کام کرتا چلا جا رہا ہے تو ایسے شخص سے بچنا ضروری ہے۔ علاج ضرور کروائیں، لیکن علاج صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق جو شخص کرنے والا ہو اس سے کروائیں۔
آپ اس کو دیکھیں کہ اس شخص کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق خود زندگی بسر کر رہا ہے تو پھر اس کے طریقہ علاج کو دیکھیں کہ وہ علاج کا طریقہ جو ہے وہ بھی کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی اس کے مطابق ہے۔ اگر ہے تو اس سے علاج کروائیں، علاج کروانا سنت ہے۔ لیکن اگر یہ چند ایک جو علامات میں نے بتائی ہیں، اگر کوئی ان طریقوں کے مطابق چل کر علاج کر رہا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اس ایسے شخص سے بچنا ضروری ہے۔ کس چیز سے بچنا ضروری ہے؟ ایسے شخص سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے آپ بچ سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔